بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین، سلسلہ کلام کو پھیلانے سے پہلے جھوم جھوم کر درود کے انوار و برکات سے آج کے جلسے کو معطر فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ایک مرتبہ اور بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ بیٹھ جائیں جن کو جہاں جگہ ملے، اس لیے کہ بعد میں لوگ میرے پاس شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں کھڑے ہونے والے لوگوں کو جیسے کچھ نظر نہیں آتا. جس کو جہاں جگہ مل رہی ہے وہ وہیں بیٹھ جائے تاکہ پیچھے والے ہماری ماں بہنیں بھی جو دیکھنا چاہے وہ دیکھ سکے. جس کو جہاں جگہ ملتے بیٹھ جائے. حاضرین، ویسے تو ہر سال آپ کی میری ملاقات آستانے پر ہو جاتی ہے. یہ اللہ کے احسان کے بعد میرے خواجہ کا احسان ہے. آج کی مجلس کی نزاکت کے پیش نظر قرآن کریم کی جس مشہور معروف آیت مبارکہ کو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے عنوان رشد و ہدایت قرار دیا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے. یہ قرآن کی سب سے پہلی آیت ہے جو نازل ہوئی. اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ سب سے پہلی آیت قرآن کریم میں نازل ہوئی. یاد رہے، سرکا اقرا کا معنی ہوتا پڑھو. رب اپنے محبوب سے فرما رہا ہے، اے محبوب اپنے رب کے نام سے پڑھو. اس سے پتا چلا پڑھنا کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے. قرآن کے 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، 540 رکوع ہے، 6666 آیتیں ہیں. مگر 540 رکوع میں سے 6666 آیتوں میں سے اللہ نے سب سے پہلی آیت نازل فرمائی اقرأ بسم ربک الذی خلق. اے محبوب پڑھو اپنے رب کے نام سے. اس سے پتا چلا کہ پڑھنا کتنا اہم اور ضروری ہے کہ خدا بند قدوس اپنے محبوب کو پڑھنے کا حکم دے رہا. دوستو، یہ آپ سمجھ لیں کہ علم دین کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں. علم دین کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں. پڑھنے لکھنے کا ماحول اتنا بڑھ گیا
نہ جانے کتنے کالج بن گئے، نہ جانے کتنی یونیورسٹیاں بن گئی، نہ جانے کتنے اسکول بن گئے، نہ جانے کتنے اسکول اب بننے والے ہیں۔ کسی اسکول میں ایڈمیشن کا ہونا بڑا مشکل کام، اس کے برعکس آپ دیکھیے نہ جانے عربی کے کتنے مدرسے کھل گئے، نہ جانے حافظ بننے کے کتنے کورسز جاری ہو گئے، نہ جانے قاری بنانے کے کتنے مدارس کا آغاز ہوا، نہ جانے عالم بنانے کے کتنے مدرسے بن گئے۔ یہ تو بہت ضروری اور اہم ہے، مگر دوستو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آج آپ کو بات بتا دوں، یہ عالم کے مدرسے، یہ حافظ کے مدرسے، یہ قاری کے مدرسے، یہ یونیورسٹیاں، یہ کالج، یہ اسکول، یہ سب تعلیم دے رہے ہیں۔ یہ تعلیم کا سلسلہ قیامت کی صبح تک جاری رہے گا، مگر دوستو خدا کی قسم، خدا کی قسم، حافظ نکل رہے ہیں، عالم نکل رہے ہیں، قاری نکل رہے ہیں، مفتی نکل رہے ہیں، شورا نکل رہے ہیں، ایم ایل اے پڑھنے والے نکل رہے ہیں، ایم کام پڑھنے والے نکل رہے ہیں، بی کام پڑھنے والے نکل رہے ہیں، بی اے پڑھنے والے نکل رہے ہیں، ایم ٹیک پڑھنے والے نکل رہے ہیں۔ پڑھنے والوں کی دنیا میں کوئی کمی نہیں، مگر دوستو مجھے بتاؤ کیا آج خواجہ شاہ منصور سب پر پیدا ہو رہا ہے؟ آج مجھے بتاؤ کیا حضرت خواجہ شاہ منصور سب پر پیدا؟ وجہ کیا ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں تم سے، اے اپنے بچوں کو عربی تعلیم دینے والوں، اے اپنے بچوں کو حافظ بنانے والوں، اے اپنے بچوں کو قاری بنانے والوں، اے اپنے بچوں کو کالج پڑھانے والوں، اے اپنے بچوں کو اعلیٰ پیمانے کی تعلیم دلانے والوں، بتاؤ آج کوئی خواجہ غریب نواز پیدا نہیں ہو رہا، آج کوئی شیخ عبد القادر جیلانی پیدا نہیں ہو رہا ہے، آج کوئی خواجہ شاہ منصور پیدا نہیں ہو رہا۔ وجہ کیا ہے؟ لمحے فکریہ دے رہا ہوں، توجہ چاہوں گا دوستو، سنو، تھوڑا پیچھے کر چلتا ہوں۔ جب جیلان کی سرزمین پر سیدی و سندی و آقائی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ کھولی، ماں کے پیٹ سے 17 پارے کے حافظ تھے۔ جب بچے کو مدرسے میں داخل کرایا گیا 4 سال 4 مہینے کی عمر میں، جب بچے کو مدرسے میں ماں لے کر گئی، بچے نے کہا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حضور غوث پاک نے پڑھنا شروع کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور یکساں آپ نے سورہ فاتحہ کا پڑھنا شروع کیا، مکمل ایک بیٹھک میں 17 پارے پڑھ کے سنا دیے، مکمل ایک بیٹھک میں 17 پارے پڑھ کے سنائے۔ استاد حیرانی کے عالم میں پوچھتا ہے بیٹا یہ 17 پارے آپ نے کہاں پڑھے؟ استاد اپنے شاگرد سے پوچھتا ہے بیٹا یہ 17 پارے آپ نے کہاں پڑھے؟ بڑی سنجیدگی کے ساتھ سر نیاز جھکا کر میرے غوث نے کہا میری ماں 17 پارے کی حافظہ ہے، میری ماں 17 پارے کی حافظہ ہے، کھانا پکاتے ہوئے، کپڑوں کی صفائی کرتے ہوئے، میری ماں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتی تھی، میری ماں کی زبان سے سن کر ماں کے پیٹ میں میں نے 17 پارے یاد کر لیے۔ اب آپ اور مزید آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو علم دین کے لیے آگے بڑھایا گیا، آپ نے علوم دین حاصل کیا، علوم دین حاصل کرنے کے بعد ماں سے بولتے ہیں
अम्मा जान, इल्म दीन के हासिल करने से मेरी तशनगी रफा नहीं हुई, मेरी प्यास नहीं बुझी। मैं इल्म दीन हासिल करने के लिए बगदाद जाना चाहता हूं। मां ने इजाजत दे दिया। मेरा गौस जीलान से सफर करके बगदाद शरीफ पहुंचा और फिर उलूम इस्लामिया हासिल किया। उलूम इस्लामिया आपने हासिल किया। बड़े बड़े दानिश्वरों ने मेरे गौस के आगे सरे नियाज झुका दिया। इल्म ऐसा इल्म, मेरा गौस जब तकरीर करता था तो एक एक मजलिस में कुरान करीम के आयत की 70 तफसीर बयान करता था। 70 तफसीर, 70 तराजिम आप बयान करते थे। और दोस्तों पता है, आज तो किसी के दिल में खौफ नहीं रहा, मगर जब हुजूर सैयदी व सनदी आप आई, शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बयान करते थे तो बयान में वो असर था, जब मजलिस खत्म होती सैकड़ों लाशें निकल जाती, सैकड़ों लाशें आपकी मजलिस से निकल जाती। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसा इल्म हासिल किया। दोस्तों, वो मादी कैसी बात थी, जब आपने अर्ज किया कि मैं इल्म दीन हासिल करने के लिए बगदाद जाना चाहता हूं, मां ने भी नहीं रोका, मां ने भी इजाजत दे दिया, चले गए, इल्म दीन हासिल किया। आज है कोई सुन्नी मुसलमान जो मेरे गौस को न जानता हो? है कोई सुन्नी मुसलमान जिसने हुजूर गौसे पाक का नाम न सुना हो? अरे छोड़ो सुन्नियों को, हवाले के लिए 72 फिरके पेश करते हैं। हवाले के लिए हुजूर गौसे पाक को 72 फिरके के लोग उनको पेश करते हैं। ये आलम और ये कैफियत हुजूर गौसे पाक की। मगरिब से मशरिक तक, शुमाल से जुनूब तक गौसे पाक का नाम। और एक बात और अर्ज कर दूं, बता रहा हूं, हुजूर गौसे पाक गौसे आजम हैं। हुजूर गौसे पाक कौन है? गौसे आजम। सब मिलकर बोलो, कौन है? गौसे आजम। गौसे आजम। औलिया अल्लाह में हुजूर गौसे पाक के बाद गौसे आजम कोई पैदा नहीं होगा इमाम मेहंदी तक। समझ रहे हैं? औलिया अल्लाह में कोई भी गौसे आजम पैदा नहीं होगा इमाम मेहंदी के आने तक। गौसे पाक के जमाने से लेकर इमाम मेहंदी के जमाने तक, ये जमाना गौसे पाक का जमाना, ये जमाना गौसे पाक का। इमाम मेहंदी क्या बन के पैदा होंगे? बोलो। इमाम मेहंदी जब पैदा होंगे, आप भी गौसे आजम बन के पैदा होंगे। इमाम मेहंदी क्या बनकर पैदा होंगे? गौसे आजम। गौसे आजम बनकर पैदा होंगे इमाम मेहंदी। और ये सिलसिला उस वक्त तक चलेगा। चलिए जनाब, सवाल ये है, एक से एक पैदा हो रहे हैं, कोई गौस नजर नहीं आता, कोई ख्वाजा नजर नहीं आता, कोई ख्वाजा शाह मंसूर नजर नहीं आता। वजह क्या है? सवाल फिर वही आता, ये क्या वजह है कि आज कोई ऐसा नजर नहीं आता? दोस्तों, बड़े अफसोस के साथ में कहूंगा, आज हाफिज बन रहे हैं, बनते रहेंगे। आज कारी बन रहे हैं, बनते रहेंगे। आज आलिम बन रहे हैं, बनते रहेंगे। आज मुफ्ती बन रहे हैं, बनते रहेंगे। आज मुहद्दिस बन रहे हैं, बनते रहेंगे। आज मुफस्सिर बन रहे हैं, बनते रहेंगे। आज मुहक्किक बन रहे हैं, बनते रहेंगे। आज दानिश्वर बनते रहे हैं, बन रहे हैं, बनते रहेंगे। एक से एक कॉलेज शुरू हो गए हैं, शुरू होते रहेंगे। एक से एक यूनिवर्सिटी शुरू है, और न जाने कितनी यूनिवर्सिटी शुरू होगी। मगर इल्म के हासिल करने का मकसद इतना घटिया हो गया,
اتنا گر گیا، اتنا گر گیا، اتنا کمزور ہو گیا کہ سارے A to Z جو بھی کوئی بن رہا ہے اس کا مقصد ایک، اس کا مقصد ایک، صرف اور صرف ایک۔ آپ سوچیں وہ مقصد کیا ہے؟ کوئی کچھ بنتا ہے تو ڈگری حاصل کرے، ڈگری حاصل کر کے کچھ پیسے کما لے، ڈگری حاصل کر کے کیا کرے؟ کچھ پیسے کما لے، روٹی حاصل کرے، روزی حاصل کرے، چند ذلیل و خوار سکے ہمیں مل جائیں، بس اسی مقصد کے لیے کوئی ایم ٹیک پڑھ رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے، کوئی کچھ بن رہا ہے، اور کوئی حافظ بن رہا ہے، کوئی عالم بن رہا ہے، کوئی قاری بن رہا ہے۔ مگر دوستو سنو، میرے پیچھے علماء کرام بھی موجود ہے، قاری لوگ بھی موجود ہیں، حافظ بھی موجود ہیں، اور ابھی یہ جو بچے حافظ بنے یہ بھی موجود ہے۔ سب لوگ سن لیں، ہوش کے کام سے سنیں، علم چاہے دنیا کا ہو، علم چاہے دین کا ہو، پیسے کمانے کے لیے علم نہیں، سمجھ رہے ہیں سب لوگ؟ پیسے کمانے کے لیے علم نہیں، علم کس کام کے لیے ہے؟ علم ہے کس لیے؟ دوستو علم ہے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، علم ہے اللہ کو پہچاننے کے لیے، علم ہے اللہ کا عرفان حاصل کرنے کے لیے۔ میرے خواجہ نے علم سیکھا اللہ کو پہچانا، اسی لیے کہا گیا عارف باللہ۔ کیا نام ہے خواجہ صاحب کا؟ تخلص کیا ہے؟ عارف باللہ۔ عارف کہتے ہیں خدا کو پہچاننے والے، عارف کسے بولتے ہیں؟ خدا کو پہچاننے والے کو۔ اور دوستو یہ بھی سن لو، جس نے صرف علم ہی حاصل کیا اور کچھ نہیں کیا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جس علم پر تصوف کا سایہ نہ ہو وہ علم سراسر گمراہی ہے۔ جس علم پر تصوف کا سایہ نہ ہو وہ علم سراسر گمراہی ہے، گمراہی کے سوا کچھ نہیں۔ کتنے علماء موجود ہیں مگر دوست وہ صوفی نہیں۔ میرا غریب نواز عالم بھی تھا، صوفی بھی تھا۔ میرا غریب نواز عالم بھی تھا، صوفی بھی تھا۔ میرا خواجہ شاہ منصور عالم بھی تھا، صوفی بھی تھا۔ اور دوستو آپ سمجھیں گے نہیں، جس علم پر تصوف کا سایہ نہ ہو وہ گمراہی ہے، آپ اس کو سمجھیں گے نہیں۔ میں تھوڑا سا آپ کی توجہ لے جانے کے لیے مجھے جھوم کر درود سنا تو میں آگے بڑھوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دیکھیے علم اور علم پر تصوف کا سایہ وہ کیسے ہوتا ہے، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک اپنا سفر نامہ حج بیان کرتے ہیں کہ میں حج کے سفر پر روانہ تھا۔ دوران سفر آپ فرماتے ہیں نہ جانے کیسے کیسے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی۔ انہیں ملاقات کرنے والے لوگوں میں میں نے ایک منظر دیکھا۔ منظر یہ دیکھا راستے سے گزرتے ہوئے کہ ایک 7 سال کا بچہ مٹی کے گھروندے بناتا ہے، اس کو دیکھ کر ہنستا ہے، پھر لات مار کے توڑتا ہے، دیکھ کر روتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کون ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک کہ میں نے سوچا